الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أو كما قال عليه السلام: لا نبي بعدي ولا رسول بعدي، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، وجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، كلهم من رسول الله ملتمس، غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تمام تعریفیں خالق ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی، بے حد و بے حساب و لا تعداد درود و سلام میرے اور آپ کے آقا، شب اسرا کے دولہ، نبیوں کے امام اعظم، رب کے محبوب اعظم، امت کے شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کہ جن کے تصدق میں اللہ جل سبحانہ و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے مالا مال فرمایا. عزت کے لائق سامعین ذی وقار و ذی احتشام، زمین جب شدت تپش سے مغلوب ہو کر پیاسی ہوتی ہے تو اللہ جل سبحانہ و تعالی اپنے کرم سے موسلادھار بارش برسا کر زمین کی پیاس کو بجھا دیتا ہے. تاریکی کی شب جب بسیط ہو جاتی ہے
تو اللہ اپنے کرم سے صبح کا اجالا لے آتا ہے۔ بندگان خدا میں جب گمراہی اور نافرمانی پھیل جاتی ہے تو اللہ کی رحمت بے پایاں انسانیت کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور وہ اپنے خاص بندوں میں سے کسی نہ کسی کو پیکر رشد و ہدایت بنا کر بھیج دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقتاً فوقتاً بندگان خدا کی ہدایت و رشد کے لیے انبیاء اور رسل کا مقدس قافلہ آتا رہا، اور انہوں نے اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے عہد میں بندگان خدا کو گمراہیوں اور نافرمانیوں سے بچایا اور اس کے لیے تبلیغ کا اہم ترین فریضہ سر انجام دیا۔ روحی فدا ہو آمینہ کے لال سید الانبیاء، نبوت و رسالت کے آخری تاجدار ہیں، خاتم النبیین کی ذات کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا دروازہ قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا۔ اور امت کی رہنمائی اور امت کی رشد و ہدایت کا فریضہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے برگزیدہ ممتاز افراد کے سپرد کر دیا گیا۔ معلم کائنات، رحمت عالم، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں۔ مماثلت وجود میں نہیں، مماثلت رسالت میں نہیں، مماثلت نبوت میں نہیں، مماثلت شخصیت میں نہیں، مماثلت مقام مرتبے اور عظمت میں نہیں ہے، مماثلت کام میں ہے۔ مطلب کیا کہ رشد و ہدایت کا جو کام اللہ بنی اسرائیل کے نبیوں سے لیتا تھا وہ اللہ اب میری امت کے علماء سے لے گا۔
اس حدیث کا اصل بنیادی مقصد اور فرمان رسالت کا اصل موضوع یہ ہے اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم اور اپنی رحمت کے صدقے ولایت، وصیت، قطبیت کے دروازوں کو کھول دیا اور امت کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اللہ تعالی عز و جل نے ایسے مصلحین امت پیدا فرمائے کہ جنہوں نے امت کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارا بھی اور ان کے اخلاق و کردار کی درستگی کے لیے سعی بلیغ بھی کی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے انتھک کوششیں کی اور امت کو اجتماعی گمراہیوں سے، اجتماعی نافرمانیوں سے، اجتماعی سطح پر برائیوں سے روکا، اور اس مقصد کو انبیاء بنی اسرائیل کی مثل اپنا کردار بھی پیش کیا اور اپنی علمی کاوشیں بھی بروئے کار لائے۔ جن مصلحین امت نے اصلاح امت کا فریضہ سر انجام دیا، ان میں ایک بلند و بالا صفحہ دہر میں مہر و ماہ کی طرح درخشندہ اور تاباں نام حضور محبوب سبحانی قطب ربانی الشیخ السید عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا بھی ہے، جن کو اللہ تعالی عز و جل نے حضور کی امت کی اصلاح کے لیے ظاہری علوم کے ساتھ کردار کی روشنی، سیرت کی پاکیزگی، نفس کی طہارت اور پاکیزہ دل دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے امت کی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ اللہ تعالی عز و جل کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نبیوں کا کام غیر نبیوں سے لیتا ہے۔ کیوں کہ آمینہ کے لال ختم نبوت کا تاج سجا کر آئے اور اللہ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا۔ امت قیامت تک امت رہے گی، ہر دور کے فتنے امت کے حالات کو بگاڑیں گے، اور اللہ تعالی اپنے کرم بے پایاں سے حضور کی امت کو اجتماعی گمراہیوں سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب ضرور اس کائنات میں موجود رکھے گا۔ یہ اس اللہ کا وعدہ ہے، کیونکہ وہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امہ، کہ تم اللہ کے نزدیک تمام امم میں بہترین امت
امت ہو۔ جب اللہ تعالی نے حضور کی امت کو بہترین امت کا درجہ دیا ہے تو پھر اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اس امت کو افراد میں ہمیشہ بہترین افراد کو قائم رکھے گا تاکہ یہ امت بہترین کے درجے پر قائم رہ سکے، اور اس کے لیے ہر دور کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالی مصلحین امت پیدا فرماتا رہے گا۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نحیف البدن تھے، سینہ فراخ تھا، ریش مبارک دراز تھی، چہرے کو گہرے ہوئے تھے، آبرو آپس میں ملے ہوئے تھے، رنگ گندم گو تھا، قد میانہ تھا، آواز بلند تھی، چہرہ تر و تازہ اور نرم گو، کم گو اور کلام فصیح اور بلیغ ہوا کرتا تھا۔ اللہ تعالی عز و جل نے اپنے خاص کرم سے یہ کمال آپ کو عطا کیا تھا، بغیر لاؤڈ سپیکر کے، بغیر کسی آلہ سماعت کے اللہ نے آپ کی آواز میں قدرتاً یہ کمال پیدا کر دیا تھا کہ جتنا بڑا بھی مجمع ہو جاتا، جتنی آواز سب سے پہلے فرد کو سنائی دیتی اتنی آواز سب سے آخری کو بھی سنائی دیتی۔ 70 ہزار کا مجمع ایک وقت میں رہا ہے اور 70 افراد کو آپ نے خطاب کیا۔ جتنی آواز پہلے فرد کے کان میں پڑتی تھی اتنی آواز آخری فرد کے کان میں بھی پڑتی تھی۔ کلام فرماتے تو ایک خوف کی کیفیت ہوتی، لیکن کمال یہ تھا کہ آپ کے کلام میں خوف کے ساتھ وہ کلام دل کے اندر عجیب و غریب لذت پیدا کرتا، اور خوف کے باوجود دل یہ کرتا کہ آپ گفتگو فرماتے رہیں اور ہم سنتے رہیں۔ نسب کے اعتبار سے آپ والد گرامی کی جانب سے حسنی سید ہیں اور اپنی والدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں، یعنی یہ اعزاز امام محمد باقر کے بعد امام علی رضا کے حق میں آیا، اور امام علی رضا کے بعد یہ تیسری شخصیت ہے جو ایک ہی وقت میں نجیب الطرفین سید ہیں، کہ دونوں واسطوں سے اگر آپ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو والد گرامی کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا حضرت امام حسن پر جا کر ملتا ہے، اور امام حسن سے سیدنا علی المرتضیٰ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور اگر والدہ گرامی کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب دیکھا جائے تو والدہ گرامی کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب سیدنا حضرت امام حسین پر مل کر علی المرتضیٰ پر مل جاتا ہے۔ نجیب الطرفین سید تھے۔ والد گرامی کا نام ابو صالح کنیت، موسیٰ نام، جنگی دوست، یہ ان کا
کنیت ان کی تھی۔ اب جنگی دوست انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ماں باپ ہوں جن کے گھر غوث الاعظم پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کو جنگی دوست اس لیے کہا جاتا ہے، آپ ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے نفس کو کوئی اس کی خواہش کے مطابق چیز نہیں دوں گا۔ کئی ماہ گزر گئے، کھانا بھی نہیں کھایا اور پانی بھی نہیں پیا۔ بھوک کا غلبہ جب انتہا پر پہنچا تو ایک ارادت مند ٹھنڈا پانی اور بہترین قسم کا کھانا لے کر آیا۔ اس نے سامنے رکھا۔ آپ نے اسی وقت غربا کو بلایا اور وہ کھانا غربا میں تقسیم کر دیا۔ جب غربا میں تقسیم کیا جا رہا تھا کھانا تو اندر سے ایک ہلچل اٹھی ہوئی تھی، نفس بار بار اس کھانے کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا، ظالم، ابھی تک تیری خواہش ختم نہیں ہوئی اور ابھی تک تو آرزو رکھتا ہے لذیذ کھانوں کی، اور یاد رکھ میں جتنی دیر تک تیری ساری لذتیں مٹ نہیں جاتی میں تجھے کھانا نہیں دوں گا۔ اور وہ کھانا غربا میں تقسیم کر دی۔ پھر سیدنا حضرت خضر علیہ السلام خشک روٹیاں لے کر آپ کے پاس آئے اور آ کر کہا، ابو صالح، اللہ جل سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اب افطار کر لو۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ خشک روٹیاں کھائی، بغیر کسی سالن، بغیر کسی پانی، بغیر کسی اور چیز کے، جن کا چبایا جانا بھی مشکل تھا۔ وہ خشک روٹیاں کھائی اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ آئندہ کے لیے اگر کسی بھی لذت کا تو نے سوال کیا تو اس سے بھی زیادہ کڑی سزا تجھ کو دی جائے گی۔ آپ کے متعلق آتا ہے آپ بہت بڑے سخی تھے، غربا، یتیما اور مساکین کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی حاجت برآری کرتے تھے۔ زہد و تقوی کا عالم کیا تھا؟ 6 برس کی عمر میں استاد محترم کے پاس پڑھ رہے تھے تو استاد محترم نے فرمایا، قرآن کریم سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت ہے صاحبان زہد و تقوی کے لیے۔ 6 برس کی عمر میں استاد مکرم سے سوال کیا، صاحب زہد و تقوی کون ہوتے ہیں؟ استاد مکرم نے کہا، صاحب زہد و تقوی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے حکم کی بھی نافرمانی نہیں کرتے اور اپنی زندگی کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے سانچے میں اس طرح ڈالتے ہیں جس طرح انگوٹھی انگلی پر فٹ بیٹھتی ہے، وہ سیرت مصطفیٰ کے اندر فٹ بیٹھ جاتے ہیں۔ 6 برس کی عمر تھی۔ 6 برس کی عمر میں استادی مکرم سے یہ جواب سنا تو اس وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحے تک پھر نہ کبھی نماز با جماعت رہی اور نہ کبھی تہجد قضا ہوئے۔
اصل میں معذرت کے ساتھ بزرگان دین کے متعلق وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں بزرگان دین کی سیرت کا پتہ نہیں ہوتا، جو جانتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے کتنا زہد و تقویٰ کیا، جو جانتے نہیں ہیں کہ ان کی شخصیات کس چیز کی مالک تھی، وہ جانتے نہیں ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کی رضا کے لیے کتنی کاوشیں کی ہیں، امت کی اصلاح کے لیے ان کا کتنا کردار ہے، یہ کتنے بڑے مصلحین امت ٹھہرے ہیں، انہوں نے حضور کی امت کو کس قدر جہنم سے بچایا ہے۔ جو لوگ جانتے نہیں ہیں، جو ان کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے، جو ان کی شخصیات کو پڑھتے نہیں، جو ان کے حالات زندگی سے واقف نہیں ہوتے، وہ ان کے متعلق باتیں کرتے ہیں، اور جو اللہ والوں کو جان جاتا ہے پھر وہ اللہ والوں کے متعلق بات نہیں کرتا۔ یہ مصلحین امت ہوئے، انہوں نے حضور کی امت کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی، حضور کی امت کو انہوں نے جہنم سے بچایا ہے، رشد و ہدایت کا کام کیا ہے انہوں نے۔ یہ حضور سیدی غوث اعظم کے والد ہیں، جن کی 6 برس سے زندگی کے آخری لمحے تک کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہوں تو سچ بتاؤں، ان اللہ والوں کے متعلق بات وہ کرتے ہیں جن نے کبھی زندگی میں تہجد پڑھی بھی نہیں ہوتی، جن بیچاروں کو کبھی نماز کے مسائل بھی نہیں آ رہے ہوتے، وہ بھی اللہ والوں کے متعلق باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات۔ پہلے دیکھو تو صحیح کہ یہ لوگ کس کمال کے لوگ تھے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دولت کو اپنے گھروں کی طرف کھینچنے والوں، شیخ عبد القادر جیلانی کے باپ کون تھے؟ دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے ہیں، بھوک اپنے عروج پر ہے، پانی کی لہروں پر تیرتا ہوا ایک سیب نظر آیا، پکڑا، اور یہ خیال پہلا یہ آیا کہ قدرت نے بھیجا ہے، اس کو کھانا شروع کیا تو اگلا خیال آیا، ابو صالح اس کے مالک سے اجازت چاہیے، تجھے پتہ ہے یہ سیب کس کا ہے، اور بنا اجازت کے کسی کا مال کھانا یہ تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ رات ساری مسلح پر گزری، صبح ہوئی تو جس سمت دریا بہتا تھا اس سمت چل پڑے، مخالف سمت جدھر سے سیب آیا تھا چلتے گئے، آخر وہ باغ نظر آیا جس میں ویسے سیب لگے ہوئے تھے، اور ایک سیب کی پاداش میں 3 سال تک اس باغ کی خدمت کی ہے، اور مالک کے باغ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایک ہی بات کہتے تھے کہ مجھے وہ ایک سیب معاف کر دو۔ یہاں تو لوگ ٹوکرے کھا جاتے ہیں، یہاں تو لوگ ہزاروں لاکھوں کھا جاتے ہیں، یہاں تو لوگ پورے مرلے اور کنالے کھا جاتے ہیں، یہاں تو لوگ کیا کچھ ہضم کر جاتے ہیں، اور پھر اللہ والوں کی شان میں بے ادبیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جنہوں نے حضور کے اسوہ حسنہ کو بتایا کہ اسوہ حسنہ کیا ہے۔ 3 سال کے بعد معافی ملی اس ایک سیب کی۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے والد ہیں۔ ماں وہ ہے کہ جس کی نظر نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہیں، ماں وہ ہے کہ جس کے کان میں کبھی کسی غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے، ماں وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں کے لیے
غوث الاعظم کے نانا قسم دینے کے لیے تیار ہیں کہ میری بیٹی کے ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور میری بیٹی کے قدم کبھی اللہ کی نافرمانی میں نہیں اٹھے ہیں۔ یوں تو نہیں اللہ تعالیٰ عبد القادر جیسے لوگ پیدا کرتے۔ یہ ماں تھی جس کا یہ کردار تھا، وہ باپ تھا جس کا وہ کردار تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو مصلح امت بنا کر عبد القادر کی شکل میں ایک شخصیت دی، جنہوں نے اپنے کردار، اپنے عمل، اپنی تعلیمات کے ذریعے حضور کی امت کی اصلاح کی ہے۔ کتنی اصلاح کی؟ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی خطاب شروع کرتے، ایک ایک مجمع میں 10 ہزار لوگوں نے توبہ کی ہے۔ ایک ایک اجتماع میں سینکڑوں لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ کئی یہودی، کئی عیسائی، کئی مجوسی آپ کے دستے مبارک پر اسلام لائے ہیں۔ جمعۃ المبارک کا خطبہ دینے کے لیے جب مسجد جامعہ میں تشریف لاتے، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی تھی۔ آپ کی شخصیت، آپ کی ذات، آپ کے چہرہ پاک کمال کو دیکھ کر سیرت نگاروں نے لکھا ہے، سخت سے سخت دل والا بھی جب شیخ عبد القادر جیلانی کے چہرے کے کمال کو دیکھتا تھا تو اس کا دل موم کی طرح نرم ہو جایا کرتا تھا۔ آپ جب مسجد میں قدم رکھتے، لوگ ہاتھ اٹھاتے، آپ کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی، اور آپ کے توسل کا کتنا کمال تھا، اللہ اس شخصیت کا اتنا حیا فرماتا، لوگوں کی وہ دعائیں اللہ قبول فرما لیتا جو عبد القادر جیلانی کے چہرے کو دیکھ کر مانگی جاتی۔ یہ اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حضور کی امت کی اصلاح کی ہے۔ اور یوں نہیں، علم پڑھا۔ کس کمال کا علم پڑھا؟ والد گرامی استاد کے پاس لے گئے 4 برس کی عمر میں قرآن پڑھانے کے لیے۔ استاد مکرم نے رسم تسمیہ کروائی، کہا بیٹے بسم اللہ شریف پڑھو۔ عبد القادر جیلانی کا کمال دیکھیے، تسمیہ شریف پڑھی اور پھر رکے نہیں، 18 سپارے استاد کو سنا دیے۔ 4 برس کی عمر میں آج پہلا دن ہے مکتب کے اندر، استاد محترم نے کہا رسم بسم اللہ ہے، بیٹے نے رسم بسم اللہ کو 18 سپاروں تک لے گیا۔ آپ کے استاد محترم آپ کے والد گرامی کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بیٹے کو پہلے بھی کسی مدرسے میں داخل کروایا تھا قرآن پڑھنے کے لیے؟ کہا نہیں، آج پہلا دن ہے، آغاز تھا اسی لیے تو خود ساتھ آیا ہوں۔ کہا پھر بیٹے تم ہی بتا دو یہ 18 سپارے تم نے کہاں سے پڑھے؟ یہ 18 پارے جو تم مسلسل بغیر کسی غلطی کے سنا گے، اور ایک تلفظ کی غلطی بھی نہیں ہوئی، زیر زبر کی غلطی بھی نہیں ہوئی، استاد محترم کو ایک لقمہ بھی نہ دینا پڑا، بیٹے یہ 18 سپاروں کا اس قدر تلفظ اور اتنی روانگی اور اس قدر تیزی سے پڑھ جانا، یہ کیا حکمت ہے؟ 4 سال کا بچہ جواب کیا دے رہا ہے؟ کہہ رہا ہے استاد یہ مکرم یہ 18 سپارے میری ماں کو حفظ ہیں۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں ہر روز ان سپاروں کو دہرایا کرتی تھی، یہ 18 سپارے تو میں نے ماں کے شکم میں پڑھ لیے تھے۔
عبد القادر کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کے والدین کو سمجھو کہ ان کے والدین کس درجے کے ہیں۔ مائیں جب ایسی ہوتی ہیں تو پھر عبد القادر پیدا ہوتے ہیں، یوں نہیں پیدا ہو جاتے۔ جب ہم بچے کو بہلانے کے لیے کارٹون لگا دیں گے، جب ہم بچے کو بہلانے کے لیے ٹیلی ویژن پر ناچ گانا لگا دیں گے، جب ہم بچے کو بہلانے کے لیے سکرین کے اوپر ناچ گانا لگا دیں گے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں ہمارے بچے نیک بن جائیں؟ پھر ناچے پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں اپنے بچوں کو شکم میں لے کر قرآن پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، تو پھر بچے ایسے خوبصورت پیدا ہوتے ہیں، پھر ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بہت زیادہ روشن تھا، تابندہ و درخشاں تھا۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر نظر نہیں ٹکتی تھی، نظر جما کر کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تو کسی نے آپ سے پوچھ لیا کہ آپ اتنے حسین کیوں ہیں؟ فرمایا میرے حسن کا کمال یہ ہے کہ جب میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں ہر روز سورہ یوسف پڑھا کرتی تھی۔ سورہ یوسف کا کمال ہے جو میرے چہرے سے جھلک رہا۔ مائیں جب اس طرح کی ہوتی ہیں تو پھر بچے شیخ عبد القادر جیلانی جیسے آتے ہیں۔ جب باپ حلال کے لقموں پر قناعت کرتے ہیں تو بچے عبد القادر جیلانی جیسے ہوتے ہیں۔ جب باپ حرام سے بچتے ہیں تو اولادیں عبد القادر جیلانی بنتی ہیں۔ جب مشکوک لقموں کو چھوڑا جاتا ہے تو اللہ پھر عبد القادر جیلانی دیتا ہے۔ جب 6 برس سے لے کر مرنے کے آخری سانس تک باپ کے تہجد قضا نہ ہوں تو پھر اللہ بیٹا بھی غوث الاعظم بناتا ہے۔ یوں نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے ماں باپ کا کردار سب سے بنیادی ہوتا ہے۔ اولیاء کی شان میں بے ادبیاں کرنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اولادیں کس طرح ملتی ہیں۔ کاش وہ اولیاء عظام کو پڑھ لیتے، ان کی سیرت کو پڑھ لیتے، ان کی کاوشوں کو پڑھ لیتے، ان کی محنتوں کو پڑھ لیتے، ان کی جد و جہد کو پڑھ لیتے، ان کے زہد و تقویٰ کو پڑھ لیتے، اور پھر انہیں پتہ چلتا کہ لاؤڈ سپیکر پر ناچنے سے بیٹے نہیں ملتے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیشانیاں ساری رات جھکتی ہیں اور جب آنسوؤں کی جڑیاں رکتی نہیں ہیں تو پھر اللہ بیٹے عبد القادر عطا کرتا ہے۔ یہ سبب ہوتا ہے اولاد کے صالح ہونے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس طرح کے غوث الاعظم اس کائنات کو مصلح امت کے طور پر دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں با ادب رکھے۔